اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ عباسی دور حکومت تھا، بادشاہ کی عوام پر پکڑ مضبوط تھی، لوگ بھی خوشحال تھے۔ جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے، جب کوئی قوم خوشحال ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی فتنہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور عباسی دور میں اس وقت ایک فتنہ ظاہر ہوا، جو کہ فتنہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا قدیم ہے۔ عباسی بادشاہ مامون رشید جو تھا، اس کا خیال تھا، وہ اس بات کا قائل تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قدیم نہیں ہے۔ اس کے لیے اس نے علماء کرام پر زور ڈالا اور ان سے فتویٰ لیا کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ وہی دور امام احمد بن حنبل کا تھا۔ اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ ان سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ فتویٰ دیں کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ کلام خدا کی صفت ہے اور یہ قدیم ہے۔ ان پر بار بار زور ڈالا گیا، لیکن انہوں نے کوئی پریشر قبول نہ کیا، لہٰذا انہیں قید کر دیا گیا۔ کبھی کوڑے لگائے جاتے، کبھی قید کر دیا جاتا۔ جہاں امام احمد بن حنبل کو قید کیا گیا تھا، وہیں ایک چور بھی قید تھا۔ ایک دن اس چور کی امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی، تو وہ چور امام احمد بن حنبل کو نصیحت کرتا ہے، کہنے لگا، دیکھو ان لوگوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، میرا پاؤں کاٹ دیا، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں، جبکہ میں ایک چور ہوں اور دنیا داری کے معاملے میں میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور آپ تو امام ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے ہیں، تو اپنے ایمان کو بچائیے اور اپنی بات پر قائم رہنا ہی آپ کی شان ہے۔ اس دوران ایک واقعہ ایسا پیش ہوا کہ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے، تو ان کا تحمل جو تھا، اس کی گانٹھیں کھل گئیں، وہ گرنے کو تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے دین کے لیے، تیری عزت کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو میری چادر کو سنبھال دے، مجھے بےعزت ہونے سے بچا لے۔ خدا کی قدرت، بغیر کسی گانٹھ کے وہ تحمل جو تھا وہیں رک گیا، وہ نیچے نہیں گرا۔ بہت کوشش کی، بہت کوڑے لگائے گئے امام احمد بن حنبل کو، لیکن وہ اپنے بات پر قائم رہے اور کہا، قرآن قدیم ہے، خدا کی صفت ہے، لہٰذا یہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ معزز ناظرین سامعین، ہر دور میں کہیں نہ کہیں شیطان کوئی نہ کوئی نیا فتنہ شروع کر دیتا ہے، اور اس کے حمایت میں بڑے بڑے دنیا دار لوگ آ جاتے ہیں، اس بات پر قائم ہو جاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ سچ کو ہارنے نہیں دیتا۔ وقتی طور پر جھوٹ غالب تو آ سکتا ہے، اس کا چرچا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے اور اصل بات سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو فتنہ خلق قرآن کا تھا، وہ بھی اپنی موت اب مر گیا۔ آج دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص خلق قرآن کا منکر نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ یہ قرآن قدیم ہے اور خدا کی صفت ہے۔ خدا خود قدیم ہے، لہذا اس کی ہر صفت قدیم ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی ہم پر بارش کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔